پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں۔ 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے اور 3 دہائیں 30، تو ایک مہینہ عام طور سے 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ 30 دن میں 3 عشرے ہو گئے، اور تینوں عشرے کی الگ الگ فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے۔ پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے میں گناہ گار مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی اور جہنم سے نکلنے کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو ان تینوں عشروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، روزے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کی قدر کرے اور ان تینوں چیزوں سے فائدہ اٹھا لے، اللہ کی رحمت سے بھی اپنی جھولی کو بھر لے اور اللہ کی مغفرت کا حصہ دار بن جائے۔ اور جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، جہنم سے نکالے جانے کے فیصلے ہو رہے ہیں، ان میں ہم مسلمانوں کا نام آ جائے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزرتے ہی پھر سے مسجدوں کا حال وہی ہوتا جا رہا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کا تھا۔ مسجدیں پھر سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، مسجدیں پھر سے ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے روزہ شروع کیا تھا وہ 10 دن رکھنے کے بعد پھر سے روزہ چھوڑنے کے موڈ میں آ گئے ہیں۔ جن نمازیوں سے تراویح کی نماز میں صفیں بھری رہتی تھیں، مسجدیں بھری رہتی تھیں، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہلا عشرہ ختم ہوتے ہی نمازیوں کی تعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، صفیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر سے مسجدوں میں وہی نمازی پائے جا رہے ہیں جو مستقل 5 وقتہ نماز پڑھنے والے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر یہ کرم کیا کہ سرکش شیطانوں کو بھی قید کرا دیا تاکہ سرکش شیطان بہکا نہ سکے۔ اوپر سے اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہو رہا تھا، تو جب تک پہلے عشرے میں شیطان بھی قید کر دیا گیا، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی رہی، تو مسلمانوں نے سوچا کہ بہت اچھا فائدہ ہے، بہت ہی بڑا آفر ملا ہوا ہے کہ شیطان بھی قید ہے، اللہ کی رحمت بھی اتر رہی ہے، چلو اس رحمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم 10 دنوں میں جو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اسی سے اپنی جھولی کو بھر لو، اور کم سے کم 10 دن تراویح پڑھ لو، 10 دن روزے رکھ لو۔ اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے مغفرت یعنی گناہوں کی بخشش کا پروانہ ہونا شروع ہوا، مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، ہمیں گناہوں سے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، ایک عشرہ اللہ کی رحمت کو لے لیے بس وہی کافی ہے، ہمیں گناہوں کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے وہ مغفرت سے بچنے کے لیے کہیں ان کے گناہ معاف نہ ہو جائے، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، اور کتنے لوگوں نے روزہ ہی چھوڑ دیا۔ وہ بولتے نا ہم کو نہیں چاہیے گناہوں سے مغفرت، اگر ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا تو گناہ کون کرے گا؟ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے معافی نہیں چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ جواڑی جوا ہارتا جا رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ جب بار بار ہار رہا ہے تو جوا کھیلنا چھوڑ دے یا کچھ دیر کے لیے موقوف ہو جائے، لیکن نہ، جوا میں ہارتے ہارتے تمام پیسے ختم ہو گئے، اکاؤنٹ میں پیسے جمع تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جیب بھی ختم، اپنا ساز و سامان بھی بیچ دیا، یہاں تک کہ ماں بہن کا جو گہنا رکھا ہوا تھا، زیور رکھا ہوا تھا، اس کو بھی بیچ دیا، اور اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو اپنی بیوی کو بیچ دیا، لیکن جوا کھیلنا نہیں چھوڑتے۔ جیسے آج کل کے کرکٹ کے کھلاڑی ہو گئے، روزانہ میچ ہار رہے ہیں روزہ رکھ کر کے، لیکن کرکٹ کھیلنا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اداہرن، ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان سوچ رہا ہے نا اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت لے لیے وہی کافی ہے، ہم کو گناہوں سے معافی نہیں چاہیے، اگر ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا تو لوڈو کون کھیلے گا؟
हमारा गुनाह माफ़ हो जाएगा, क्रिकेट खेलना कौन छोड़ेगा? अगर हमारा गुनाह माफ़ हो जाएगा तो ड्रीम 11 में सूद खौरी कौन छोड़ेगा? इसीलिए गुनाहों की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुसलमान दिन ब दिन तरावी को भी छोड़ते जा रहे हैं और नमाज को भी छोड़ते जा रहे हैं, रोज़े को भी छोड़ते जा रहे हैं। और अब तो IPL भी शुरू होने वाला है, अब तो न जाने क्या क्या छोड़ेंगे, अब तो न जाने क्या क्या छोड़ेंगे, अल्लाह की पनाह। अब इसके बाद तीसरा अशरा आता है, कहता अरे बंदो कम से कम अल्लाह की रहमत ले लिए, गुनाह माफ़ नहीं करवाते, चलो कम से कम जहन्नम से परवाना मिल रहा है, जहन्नम से आज़ादी मिल रही है, जहन्नम में नहीं जाओगे, इसका सर्टिफिकेट तुम्हें मिल रहा है, इसको तो ले लो। कहा ना, जब गुनाह माफ़ नहीं करवाना तो जहन्नम से बचने का फ़ायदा है ना, हमको जहन्नम से नहीं बचना है। इसीलिए दूसरा अशरा तो कुछ नमाजी रहते भी हैं, लेकिन तीसरे अशरा जैसा ही शुरू होता है, 21वीं रमज़ान का तारीख होती है, तरावी ख़त्म होती है, और जो तरावी वाले बंदे थे वो सब साफ़ हो गए। अब कौन बच गए? जो 5-10 नमाजी पढ़ने के लिए आया करते थे पाबंदी के साथ, वही बचेंगे, वही सारा पूरे गांव का जिम्मेदारी ले लिए, बोझ ले लिए। और जो दूसरे आश्रय में कुछ नमाजी आ रहे थे वो तीसरे आश्रय में बिल्कुल साफ, ना हम ना तो गुनाह माफ़ करवाएंगे, अब माफ़ करवाना भी था तो दूसरे आश्रय में करवा लिए थोड़ा बहुत, हमको जहन्नम से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कदर लापरवाही हो रही है।